بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے دو اقساط ایک ساتھ ملنے کا امکان، معیشت پہ کیا اثر ہوگا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بھی حکمران چاہے آپس میں جتنی بھی باتیں کرتے رہیں لیکن مسائل کو نہیں قابو پر کر پائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ عوام پھر ان لوگوں کو ہی ووٹ دیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے جن کے حوالے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو بہتر بھی کر کے جا سکتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہم عوام کا بھی قصور ہے۔ جی عبدالہادی صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ ایکچولی ہم جو بات کر رہے تھے کہ اچھے حکمران کی بات کر رہے تھے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں۔ اگر دیکھا ہے کہ لوگوں میں بھی دیکھیں تو پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کے اندر لاسٹ جو الیکشن ہوا اس میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 10 کروڑ کی جو ہے وہ لگ بھگ تھی، یعنی کہ آدھی جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ اصل میں رجسٹرڈ ووٹر ہے۔ اس میں بھی دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ لاسٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے الیکشن میں آیا تھا، جو تقریباً کہہ رہے ہیں 54 سے 55% جو ہے وہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھا۔ اس کا مطلب آپ کی آدھی آبادی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اس الیکشن کے، اس کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں، اکثریتی رائے کہہ رہے ہیں، اور اس سے 54% کے اندر ووٹ کے اندر بھی اس کے اندر بھی 6 جماعتیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب حکومت میں آنے والی جماعت کے پاس جو ہے وہ اکثریتی بجائے صرف اقلیت ہوتی ہے جس کی وہ نمائندگی کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب اقلیت بھی پھر جو ہے وہ مخلوط حکومتوں کی صورت میں اس پہ مخلوط حکومت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگوں کی نمائندگی کرنے والی لوگ ہیں ہی نہیں۔ ہم پہلے عرب علاقوں میں ان حکومتوں کہتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ آ کے بیٹھ جاتی ہے جو 20-25 سال حکومت کرتی ہے، جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں چاہے وہ پیٹرول کی بات ہو، دوسری بات ہو، اب پیٹرول کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں روس اور دوسری یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹرول پرائز بڑھ گئے، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ دوسری وجہ یہ کہ جو پیسے کی قدر ہے وہ بھی تو گر گئی، یعنی کہ ڈالر کے مقابلے میں چلے ڈالر جو ہے فی بیرل بڑھ گیا عالمی مارکیٹ کے اندر، لیکن جو پیسے کی قدر جو ہے وہ کم ہوئی ہے پچھلے جو ہے وہ کئی سال کے اندر تیزی سے کم ہوئی ہے۔ جو ڈالر جو ہے وہ تقریباً اب 210 کا پہنچ گیا ہے۔ یہ سوال کوئی کیوں نہیں کر رہا کہ تحریک انصاف نے 3.5 سال میں ریکارڈ نوٹ چھاپے۔ اب یہ پوچھا جائے کہ قرضہ بھی ہمارا 35 ارب ڈالر بڑھ گیا، پچھلی حکومت نے جو ہے وہ 96 بلین ڈالر پہ چھوڑا تھا، ان کی حکومت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے پیسہ چھاپا تھا۔ دیکھیں انہوں نے تو کچھ بھی کہا ہو، یہ بات تو الگ ہے۔ ہم جب فیکٹس دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ 96 بلین ڈالر کے اوپر 2018 کے اندر ہمارا قرضہ تھا، اور یہ گئے تو تقریباً 130-135 ارب ڈالر ہو گیا۔ تو ایک طرف آپ کا قرضہ بھی آپ نے جو ہے وہ اس کا بوجھ بھی ہم پہ بڑھایا ہے، جو آپ کے دعوے بہت زیادہ ہیں، اور دوسری طرف جو نوٹ چھاپے گئے ملک کے اندر اس کی تعداد بھی ریکارڈ آپ کو نظر آتا ہے پی ٹی آئی حکومتیں، جس کی وجہ سے جو کاغذی کرنسی اس کی قدر گرتی چلی گئی۔ اور آج ڈالر جو ہے وہ پہلے ہمیں کبھی ہم سنتے تھے کہ 50 کا تھا، کبھی 60 کا تھا، ایسا کیا تبدیلی آئی کہ آج 210 کا ہو گیا۔ اس کا اندر ہر حکومت جو ہے وہ اس جو کاغذی کرنسی کو چھاپ کے اپنے اخراجات تو پورے کر لیتی ہے اور اپنے کچھ سال گزار لیتی ہے، لیکن عوام کا کسی کو بھی کوئی لحاظ جو ہے اور وہ نہیں ہے کہ وہ عوام کی کوئی پرواہ کرے۔ تو اسے اپنا ٹینیور پورا کرنے کے لیے بس معاملات گزار لیتے ہیں اور ایک عوامی بیانیہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ کشمیر کا سودا کیا جائے۔ صحیح ہے، اب یہ بات انہوں نے کی، اور انہوں نے حکومت میں آتے خود نے بھی بات کی کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، یعنی جب حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ کا ایک بیانیہ ہے وہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کے ایک جو ہے وہ سینیٹر سلیم مانوی اللہ کہتے ہیں ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے کیونکہ یو ای وغیرہ کے ہیں، اور ایک کہتے ہیں ہمارے بھارت سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ جبکہ جب وہ نہیں ہے حکومت میں تو عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سیم عمران خان کو دیکھیں، عمران خان نے 3 دن پہلے جو ہے وہ بیان دیا کہ جو ہے وہ میں اسرائیل سے مجھے معاہدہ کرنے کی بات کی گئی، میں کشمیر کی بات کرتا تھا، اس لیے جو ہے میرے دباؤ تھا، یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ انڈیا کو مستحکم کیا جائے چائنا کے خلاف۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ سیم عمران خان نے بھی جب مظفر آباد اور یہ سارے آرٹیکل 370 کے تحت جو ریووک کیا انڈیا نے، یہ خود مظفر آباد گئے اور کہا کہ آپ اگر اس بارڈر کراس کریں گے اور آواز اٹھائیں گے تو کشمیر کوس کو نقصان پہنچے گا، تو آپ خاموش بیٹھیں، میں اقوام متحدہ میں بات اٹھاؤں گا۔ جبکہ 70 سال سے وہی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ کرسی سے اتر جاتے ہیں تو آپ وہ بات کرتے ہیں جو عوام سننا چاہتی ہے تاکہ آپ کو ووٹ ملے، اور جب کرسی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں جو آئی ایم ایف کہتا ہے۔ عبدالہادی صاحب، مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک اور بات جو میری سمجھ میں معیشت کو اتنا نہیں سمجھتی ہوں، یہ 2 اقساط ایک ساتھ جو ساتھ مل جائیں گی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں ابھی جو موجودہ حالات ہیں کرائسس کے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے بینک نے ایل سی کھولنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کمپنی باہر سے مشینری امپورٹ کر رہی ہے یا کوئی اور جو ہے وہ مال یا را مٹیریل وغیرہ اپنی فیکٹری کے لیے امپورٹ کرنے کے ایل سی کھلتی ہیں بڑی بڑی یا آٹو موبائلس کمپنیز جو ہیں، تو بینک کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس، کہ وہ چائنا کو یا دوسرے کسی ممالک کو پیمنٹ کر سکے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر فارن ریزرو میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کی پوری مارکیٹ جو ہے وہ کچھ عرصے بالکل بیٹھ جائے گی جب آپ کے پاس پیمنٹ دینے کے لیے نہیں ہوگا، جیسے سری لنکا کا حال تھا۔ تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جب کچھ ایک ساتھ دے دے گا
تو ہمیں فی الحال ہمارے پاس اتنے ڈالر ہوں گے کہ ہم اپنی ایل سی اور چیزیں جو ہے وہ اس کو چلا سکیں گے. اور آئی ایم ایف کے قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک اور دوسرے اور ممالک, سعودی عرب وغیرہ, ان سے بھی قرضہ ملنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. وہ ٹک کر دے گا کہ یار یہ پاکستان ممالک میں شامل ہے جو اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے. مہتاب احمد چاندی والا صاحب, آپ سے بھی سوال پوچھیں گے. دو اقساط ایک ساتھ ملنے کی خوشخبری سنائی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ساتھ ساتھ مشکل فیصلوں بھی بات کرتے ہیں, اور پیٹرول کی پرائز بھی بڑھنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے عوام پہ مزید کتنا بوجھ پڑنے والا ہے؟ دیکھیں, دو اقساط ملنا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں ہے. دیکھیں, ہم اگر دو اقساط لیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اپنے قرضے کو اور بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم یوٹیلائز کہاں کریں گے؟ ہمارے پاس جس طرح بھائی نے بتایا, اسٹیٹ بینک اپنے ایسٹس بڑھا کے جو ایل سیز وغیرہ جو ظاہری بات ہے باہر کی جو ایکسیپٹ کرنی بند کر دی ہیں اس ٹائم, جو شاید میرے اندازے کے مطابق دبئی بینک سے انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے, جو اپنا کچھ پروفٹ وغیرہ لے کے ایل سیز چل رہی ہیں تھوڑی بہت. لیکن ان فیوچر دیکھیں لے لیتے ہیں ہم, 2 قسطیں لیتے ہیں, اگلے ہم سال کیا کریں گے, دوسرے قسط کے اوپر کیا کریں گے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے, دیکھیں قسط کو ہمیں ایک ہی لینا چاہیے. دیکھیں, دو پیسہ آنا نہیں ہوتا, یہ پیسہ واپس کرنے کا پہلے سوچنا چاہیے نا. واپس کون کرتا ہے سر؟ دیکھیں اب پھر تو یا تو کہتے ہیں آئی ایم ایف معاف کر دے, اللہ نہ کرے خدا نہ کرے, کہ مطلب جس طرح آپ نے ابھی اسٹیٹ بینک ہوتے ہوتے رہ گیا, ڈیفالٹر ہوتے ہوتے رہ گیا, اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے پاکستان کا. تو ہمیں تو جو ہماری ضرورت ہے وہ لیں. ہماری یہاں جو ڈیکوریٹو امپورٹس ہو رہی ہیں اس کو فوری طور پر بند کریں. ابھی گورنمنٹ نے جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے, اس نے ڈیکوریٹو جو آئٹمس ہیں اس کو پابندی لگائی تھی. تقریباً میری نالج ہے کچھ چیزوں کی, تو تقریباً 20 ملینس ڈیلی کا پھول آتا ہے جو ہماری یہاں ادھر لگتا ہے, شادیوں میں لگتا ہے. وہ ہمارے کس کام کا ہے؟ اسی طرح بہت ساری ایسی آئٹمس ہیں ڈیکوریٹو جو کنزیومبل کا مراد یہ ہے کہ ہمارے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں, ہمیں ختم ہو گئی ہمارے, مطلب ہم نے استعمال کی ختم. تو ان چیزوں کو جو ڈیکوریٹو ہیں ان کو انڈسٹریل جتنا بھی پیسہ ہے ہماری انڈسٹریل فیسلٹیز کے اوپر کریں. ہمارا جو پیسہ آ رہا ہے اس کو آپ ایجوکیشن پہ لگائیں, ہیلتھ پہ لگائیں. ان چیزوں پہ اگر لگاتے ہیں تو آئندہ جو آپ بجٹ ہیں, جس طرح بھائی نے بولا, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ آئندہ آنے والا بجٹ جو ہے ہم سہولت والا دیں گے, عوام دوست دیں گے. تو عوام دوست بجٹ تو جب ہی مل سکتا ہے جو آج سے آپ ایکشن لینا شروع کریں گے اور آج سے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے. اس ٹائم جو ایک غریب مزدور ہے وہ 1100 روپے لے رہا ہے اور وہ موٹر سائیکل کے اوپر 300 روپے کا پیٹرول جلا گیا. سر ایسا تو نہیں ہوگا جیسے خان صاحب نے کیا تھا کہ جاتے جاتے جو ہے پیٹرول کی پرائس کم کر دی تھی, ان کو اندازہ تھا کہ گورنمنٹ جانے والی ہے, اس والی گورنمنٹ بھی جو ہے اس پرائس کو ہائی کر دے گی اور بعد میں جا کے جو ہے وہ دوسرے بجٹ میں کم کر دے گی. جو جب کسی بھی پولیٹکس پارٹی کو پتہ چلتا ہے میرا ٹائم پورا ہوتا ہے, وہ ایسی پالیسیز ایسی چیزیں بناتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو. ظاہری بات ہے ہماری یہاں اصل میں ہمارا ایک المیہ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں ہمیشہ اپوزیشن جو ہے صرف سیٹ کے لیے اس نے کام کیا ہے. اگر وہ اپوزیشن ہماری اپوزیشن اگر عوام کے لیے کام کرتی تو شاید آج ہم کچھ اور ہوتے. جس طرح نواز شریف نے اپنے ایک دور میں کہ ایشین ٹائیگر کا نام لیا تو واقعی اس ٹائم کے اندر تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی اور لوگوں نے دیکھا. بالکل اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم میڈیا پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اچھے کام کو یہ نہیں کہ ہم اپریشیٹ نہ کریں, جہاں اچھا کام ہوگا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. جی عبدالہادی صاحب, پروگرام کا وقت کم ہے, اس کو کنکلوڈ کیجیے گا. کیا فائنل کامنٹ کریں گا, مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا اکانومی اسی طرح سے ہماری رہے گی, عوام اسی طرح سے پستی رہے گی, معیشت کہاں جا کے رکے گی؟ کیا باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان موجودہ حالات میں تو بالکل جب ہم ڈالر کی ڈپینڈنسی ہم پہ رہے گی اور ڈالر ہم خود نہیں چھاپتے, وہ تو امریکہ چھاپتا ہے, تو ہم ڈپینڈنسی میں رہیں گے تو ہمیشہ یہ مسئلے ہمارے پاس رہیں گے. بات یہ ہے کہ جب نے بات کی کہ اچھے حکمران یا کیا حل ہے, تو دیکھیں اچھے لوگ یا جو قابل لوگ ہیں اصل میں حل وہ نہیں ہے, بلکہ حل یہ ہے کہ ہم کس نظریے اور کس قانون و پالیسی کے تحت ملک کو چلا رہے ہیں. اگر ساری حکومتیں چاہے وہ سابقہ ہوں یا موجودہ ہوں, سب کو اگر آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا ہے, انہیں کی ڈکٹیشن لینی ہے, سب کو اپنے فیصلے جو ہے وہ باہر سے ہی کروانے ہیں اور ایسے ہی چلانا ہے, تو اس کا مطلب ان سب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ان کے اندر لوگ تبدیل ہوتے رہیں گے, چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کیونکہ سب کے جو ہے وہ مطلب نظر جو ہے وہ باہر ہی ہے, یعنی کہ مغرب کی طرف دیکھنا ہے. یعنی کہ ہمارے ملک میں ایک حقیقی حکمران ہے جس کو ہم نیوٹرل کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں, ایک ہمارے ظاہری حکمران ہیں جو ہمارے سامنے ہیں.
لیکن اصل میں ان دونوں کا جو اصل میں جو ایجنڈا ہے یا کہہ لیں جو ان کا جو نظریہ ہے وہ صرف جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، جس کے ذریعے اپنے فیصلوں کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ کووڈ آیا چاہے وہ ہیلتھ پالیسی کی نہ ہو جس کو خود ڈرائیو کر سکتے ہیں، وہ بھی WHO بتاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کب کیا کرنا ہے اور کیسے چلانی ہے چیزوں کو. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی حکمران حکومت آ جائے وہ کتنے ہی ظاہری طور پہ اچھے نظر آتے ہوں، لیکن اگر ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، اپنی نظریے کے مطابق نہیں کریں گے. عبدالعادی صاحب، میں نوجوان نسل اس وقت بڑی پریشان ہے. کیا ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ میں یہ سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی اس وقت کہ آپ جس طرح کی صورتحال کہہ رہے ہیں، کیا مستقبل ہوگا ہمارا؟ دیکھیں، عمومی طور پہ پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ملک ہے، وسائل کے لحاظ سے بھی زبردست ہے. جس چیز کی کمی ہے وہ پالیسی اور قوانین ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کی ضرورت ہے. کون کرے گا سر؟ دیکھیں، یہیں کے لوگ ہی کریں گے، کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرے گا. باہر سے تم نے دیکھ لیا کیا ہوا. ہم نے پچھلے 20 سال کے اندر خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے $150 ارب جتنا ہمارا قرضہ نہیں ہے اتنا ہم نے امریکی جنگ میں جو ہے وہ جھونک دیا. تو اس کا مطلب اتنا تو ہمارا قرضہ نہیں ہے، ہمارا قرضہ $140 ارب پہ کھڑا ہوا ہے. بہرحال اچھے کی امید کی جا سکتی ہے. جب تک ہم خود نہیں کریں گے اور اپنے نظریے کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. بہرحال اچھے کی امید کی جا سکتی ہے. مہمان گرامی کا شکریہ کہ وہ میرے پروگرام میں آئے. پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے اور اس ملک پہ اچھے حکمرانوں کو، وہ حکمران جو اس ملک سے مخلص ہو، ان کو ہمارے پاس لے کے آئے. امید کی جا سکتی ہے اس وقت ملک جن حالات میں ہے، آپس کے اختلافات بلا کے اس وقت ضرورت ہے مساق معیشت پہ بات کرنے کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.